کیسے ہو دوستوں؟ خوش آمدید ایک اور نئی قسط میں امپیکٹ ٹوڈے کی۔ میرا نام مارک ہے اور یہ میری خوبصورت بیوی وکٹوریا ہیں۔ ہم بہت خوش ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ہم خدا کے کلام کے بارے میں پرجوش ہیں اور یہ آپ کی زندگی میں کیا کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ آپ ویب سائٹ وزٹ کریں globalimpactministries.com۔ وہاں آپ کو تمام اقساط مل جائیں گی اب تک جو ہم نے ریکارڈ کی ہیں امپیکٹ ٹوڈے کے لیے، اور آپ ہمارے پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں امپیکٹ ٹوڈے کی قسط کو جب آپ کام کر رہے ہوں اور باقی گھر کے کام کر رہے ہوں۔ خدا بڑے کام کر رہا ہے، آمین، اور اس کا کلام طاقتور ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ آج کا دن بہت خوبصورت ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں الہی شفا کے بارے میں۔ ہاں، یہ ایک روحانی علاج ہے۔ طبی سائنس ایک جسمانی علاج ہے یا مدد کے لیے، کیونکہ طبی سائنس ہر چیز کا علاج نہیں کر سکتی، صحیح، لیکن طبی سائنس بیماری اور مرض کے ساتھ لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ جسمانی ہے۔ کبھی کبھی لوگ بہت زیادہ الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ ہاں، تم جانتے ہو کبھی کبھی لوگ طبی سائنس کے ذریعہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بہتر محسوس کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اوہ یہ تو ایک معجزہ ہے، جبکہ دراصل یہ معجزہ نہیں۔ صحیح، آپ کہہ سکتے ہیں خدا نے جسموں کو بنایا اور جسم معجزات ہیں، اور اسی لیے بنائے گئے کہ ہم شفا پا سکیں۔ صحیح، اور انسان کو خدا نے عقل دی طبی سائنس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کرے۔ تو اگر آپ بڑی سوچ سے دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خدا کا ہاتھ دیکھا ہے۔ صحیح، ہم بات کر رہے تھے الہی شفا کے بارے میں، جہاں حقیقت میں خدا آپ کو شفا دے رہا ہے آمین، اور اس میں کوئی مداخلت نہیں ہاں، ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈاکٹرز کے پاس نہ جائیں۔ بہت سے لوگ طبی سائنس کا استعمال کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایمان کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ اہم بات یہ ہے کہ آپ صحت یاب ہوں اور آپ زندہ رہیں۔ لیکن ہم صرف فرق کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف میڈیکل سائنس ہے اور دوسری طرف الہی شفا ہے۔ اب جو میڈیکل سائنس ہے، بہت دفعہ دوائی اور ادویات کو جسم کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کی جسمی حالت ہی بتا دیتی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا غلط ہے۔ یہ دوا لیں، یہ آپ کو ٹھیک کر دے گی۔ لیکن بعض اوقات آپ ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن تب بھی آپ دوائی لے رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے علامات کو بعض اوقات بڑھا دیتی ہے۔ یہ ہے طبی سائنس۔ لیکن الہی شفا میں خدا کے کلام کو آپ کے اندر دیا جاتا ہے آمین، انسانی روح کے ذریعہ سے۔ طبی سائنس میں آپ کے جسم کو ادویات دیتے ہیں ٹھیک ہونے کے لیے۔ الہی شفا خدا کے کلام کو ڈالا جاتا ہے ایک انسانی روح کے ذریعہ سے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے ذریعہ سے، انسان کی روح سے یہاں پر ہے، یہاں پیٹ میں، یہ خدا کا کلام ہے، میں اس کو کیسے اپنے اندر لاؤں؟ صحیح، ہمیں خدا کے کلام کو اپنے پورے روحانی انسان میں داخل کرنا ہے، اور کیسے ہوتا ہے؟ زبور 107۔ ہاں، زبور 107 اس کی آیت 20 کہتی ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ صحیح، اس نے اپنے کلام کو نازل کیا ہاں، اور خدا کا کلام شفا دیتا ہے۔ ہاں، خدا کا کلام ہمیں شفا دیتا ہے، اور اب خدا کے کلام کو اپنی روح کے اندر کیسے لیں؟ آپ میں سے بہت لوگ سوچ رہے ہوں گے، اچھا خدا کے کلام کو اپنی روح میں ڈالنے کا میرے جسمانی جسم سے کیا تعلق ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایوب 2 باب اس کی 26 آیت، گر جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ تو جو کچھ آپ کی روح میں ہو رہا ہے وہ آپ کے جسم کو بہت متاثر کرتا ہے۔
کیونکہ اگر آپ انسانی روح کو جسم سے نکال دیں گے تو جسم مر جائے گا۔ صحیح۔ تو ایک عظیم تعلق ہے۔ تو جب آپ خدا کی شفا دینے والے کام کو لیں، خدا کی شفا دینے والی طاقت، خدا کا مسا، اور اسے انسانی روح میں رکھ دیں تو اس کا بہاؤ جسم کو واو، یہ کتنا متاثر کرے گا۔ زبردست ہے، میں نے اس ہاں بارے میں پہلے نہیں سوچا تھا۔ ہاں، آپ کا جسم بہت اچھا ہے کہ آپ کی انسانی روح پر منحصر ہے، ہوں۔ اس لیے اگر آپ کی روح ٹوٹ جاتی ہے تو یہ آپ کے جسم کو متاثر کرے گی۔ اگر آپ کی روح بیمار ہے تو یہ آپ کے جسم کو کلام متاثر میں بھی کرے گی۔ لکھا ہوا ہے کہ ایک ٹوٹی ہوئی روح ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ ہاں، یہ یہ صحیح ہے۔ آیت یہاں پر تعلق دکھاتی ہے۔ آمین۔ واو، یہ زبردست ہے۔ خدا ان کا شکر ہو۔ زبور 4 آیت 20 سے 21 تک خاص طور پر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ روح میں ہم کلام کو کیسے لے سکتے ہیں۔ آمین۔ اسے غور سے سنیں۔ امثال 4 باب اس کی 20 آیت۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہی ہے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ آمین۔ تو اس طرح سے ہم خدا کے کلام کو ہم اپنے دلوں میں لے سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے، ہم اپنی پوری توجہ اسے دیں۔ میری باتوں کی طرف اپنا کان جھکا۔ جب آپ اپنا کان جھکاتے ہیں تو آپ سننے کے لیے جھکتے ہیں اور آپ غور سے سنتے ہیں اور آپ توجہ دیتے ہیں اور غور سے بات کو سنتے ہیں۔ آپ خود کو بھی عاجزی سے پیش کر رہے ہیں صحیح۔ جب آپ اپنا کان جھکاتے ہیں، ہاں، اور یہ عاجزی کی جگہ ہے۔ انہیں اپنی نگاہوں سے دور نہ ہونے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اسے دیکھتے رہیں اور انہیں اپنے دل کے بیچ میں رکھیں، ان پر غور کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے زندگی ہے جو انہیں پا لیتے ہیں، اور صحت، یا جیسے کہ آپ نے بتایا ان کے جسم کے لیے دعا۔ تو اگر خدا کا کلام زندگی ہے اور میں موت کا سامنا کر رہی ہوں، یہ ایک اچھا خیال ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اندر جتنی زندگی بھر سکوں بھر ہاں، لوں۔ یہ صحیح ہے۔ اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ہسپتال سے ملنے جائیں اور وہ کسی بیماری سے لڑ رہا ہو سنگین۔ اور سنگین حالت میں ہو، اور جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ بس کچھ بیکار سی چیز چل رہی ہوتی ہے سارا دن، یا جو بھی آپ سوچتے ہیں، ارے ہاں، یا یہ شاید کچرا بھی نہ ہو، لیکن یہ زندگی نہیں ہے۔ لیکن یہ کچھ بھی پیدا نہیں کرے گا۔ صحیح۔ میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کسی نا امید صورتحال میں ہیں، آپ جانتے ہیں، اور آپ کو موت کا سامنا ہے یا کوئی دہمی چیز ہے، سب کچھ ایک طرف رکھ دیں، صحیح۔ کلام پر یقین رکھیں، اس میں داخل ہوں، اسے اپنے اندر ڈالیں، یہ جانتے ہوئے کہ مجھے بس اسے اپنے اندر لینا ہے اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اوہ ہاللویا۔ ہاللویا۔ آمین۔ خدا کا کلام سارے جسموں کے لیے شفا ہے، دوا ہے، آپ کے سارے جسم کے لیے۔ اس میں شامل ہوں گے آنکھیں، کان، کان، گردے، جگر، دل، پھیپھڑے، انگلیاں، پاؤں کی پاؤں کی انگلیاں، انگلیاں۔ اوہ ہاللویا۔ ہر حصہ، آپ کا آمین۔ پورا گوشت، ہاں، پورا جسم۔ اب یہاں پر بہت حیرت انگیز بات ہے، دوا بنائی جاتی ہے اور کسی ایک حصہ کو نشانہ بناتی ہے۔ آپ کی ایک مخصوص دعا ہوتی ہے اور وہ آپ کے اسی حصے کو متاثر کرتی ہے، اور اسی طرح الگ الگ دعا ہے، لیکن خدا کی دعا آپ کے پورے جسم کے لیے شفا ہے۔ اور نہ صرف یہ تخلیقی بھی ہے۔ میں نے ایسی صورتحال کے بارے میں سنا ہے جہاں کسی نے ایمان کے موضوع پر تعلیم اور خدا کے کلام کی مسح شدہ تعلیم کے سلسلے کو حاصل کیا، ان کے پاس کوئی انگلیاں نہیں تھیں، وہ بس سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پاس انگلیاں یہ آ گئیں۔ حیرت انگیز ہے۔ ہاں، خدا نے کہا ہو جا اور ہو گیا۔ اس کا کلام، اس نے کیا کیا جب اس نے بولا، یہ اس کا کلام تھا۔ اور اس طرح خدا کا کلام یہ شفا دیتا ہے اور تخلیق تخلیق کرتا ہے۔ اگر آپ کے جسم کا کوئی حصہ غائب ہے
کیا آپ جانتے ہیں خدا کا طاقتور کلام اس جسم کے حصے کو بحال کر سکتا ہے؟ آمین۔ اچھا، آپ کہتے ہیں یہ دنیا میں کیسے ممکن ہے؟ ہوں سب کچھ اس کے لیے ممکن ہے جو ایمان رکھتا ہے، اور ہاں خدا کا کلام آپ کے اندر ایمان پیدا کرتا ہے۔ کچھ بھی ممکن ہے۔ سرحدیں ہٹائیں، حدود کو ختم کریں، کیونکہ آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ گردے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ایک انگلی، ایک آنکھ کی پتلی۔ اگر آپ نے ایک چھاتی کے کینسر کی وجہ سے کھو دیا ایک چھاتی، اگر آپ کا پاؤں کاٹنا پڑا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا یہ کر سکتا ہے۔ ہالےلویا، ہاللویا۔ کیسا عظیم خدا ہے۔ ہاں، خدا کا آمین، کلام آپ کو شفا دیتا ہے، لیکن وہ روحانی ذریعہ سے شفا دیتا ہے۔ آمین۔ شفا انسان کی روح میں خدا کے کلام کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، اور پھر یہ جسمانی وجود میں سرایت کر جاتا ہے، ہاں، تو آپ اسے اپنی روح میں جذب کر لیتے ہیں، اور پھر اس کا اثر آپ کی زندگی میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ٹھیک جیسے آپ اپنی زندگی میں دوا کو لیتے ہیں، اسی طرح خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں قبول کیجیے۔ یہ مافوق الفطرت ہے۔ اب اگر ہم یقین کریں تو ہم اس کو کریں گے۔ بالکل صحیح، اگر ہم اس صحیح۔ بات پہ واقعی مان لائیں کہ خدا کا کلام ہی دوا ہے اور ہمیں وہ شفا دے گا، تو پھر ہم اسی دوا کو اپنی زندگی میں لیں گے۔ آمین۔ اگر میں کہوں کہ آپ کا گلا خراب ہے ہاں، اور آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے او آپ کا تو گلا خراب ہے اور یہ آپ کی دوا ہے، اور دوا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کی جاتی ہے، ایک گولی دن میں 3 بار لینی ہے، 10 دن تک، جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے کبھی کبھار ہم اپنے بچوں کے لیے دوائی خریدتے تھے جو وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے تھے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دن میں 3 بار، مطلب ہر 8 گھنٹے بعد، مطلب ہم لوگوں نے الارم لگائے ہوئے ہاں، تھے تاکہ صحیح وقت پر اٹھ کر دعا دی جائے، تاکہ ہمارے بیٹے کو صحیح وقت پر دعا ملے۔ اور صرف یہی نہیں، لیکن وہ 3 دن بعد ہی وہ ٹھیک محسوس کرتے تھے، بخار جاتا رہا اور وہ بہتر محسوس کرنے لگ پڑے۔ ہم نے کیا کیا؟ نہیں نہیں نہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ یقین کریں کہ آپ نے 10 دن تک لینا ہے، اور آپ نے صرف 3 دن ہوئے ہیں لیتے ہوئے، ابھی صرف 3 دن ہوئے ہیں یا 4 دن ہوئے ہیں آپ کو لیتے ہوئے، آپ کو اسے صحیح سمت میں ہاں، لے کر جانے کی ضرورت ہے دعا کا۔ اور آپ جانتے ہیں ہم نے یقین کیا اور اس نے اثر کیا، اور ہم نے ایسا کیا اور ایسا ہوا۔ ہاں، اور اسی لیے ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں کم از کم اتنی جگہ دینی چاہیے۔ اگر ہاں، کوئی دوائیاں لیتا ہے دن میں 3 دفعہ، ہر 8 گھنٹے بعد، 10 دن کے لیے۔ 10 دن کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں آپ ہر دن اپنی بائبل پر چند منٹ کے لیے نظر ڈالتے ہیں، آپ واقعی یہاں بائبل کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کر رہے، اور اگر آپ اسی طرح کرتے ہیں تو آپ کو واقعی الہی شفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کے اندر آئے گی۔ جو آپ خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں دوائی کے لیے، مسئلہ صحیح۔ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی صورتحال یا بیماری یا مرض ہو جس میں وہ آپ کی مدد نہ کر سکیں، وہ علامات کا علاج اور درد کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی بیمار رہتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک مسئلہ ہوگا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو مسئلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خدا کے کلام میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا افراد کا لحاظ نہیں کرتا۔ اس نے کہا، اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا بیٹا میری باتوں پر توجہ دو، اپنا کان میری باتوں کی طرف جھکائیں، انہیں اپنی آنکھوں سے دور نہ کریں، انہیں اپنے دل کے بیچ میں رکھیں۔ اس کا مطلب آپ کا دماغ، آپ کا دل، آپ کے کان اور آپ کا منہ خدا کے کلام سے بھرے ہوئے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ آپ اسے اپنے دماغ سے توجہ دے رہے ہیں، آپ اسے اپنے دل سے جذب کر رہے ہیں، آپ اسے سن رہے ہیں، آپ اسے بول رہے ہیں، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کو کلام سے سراب کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے زندگی ہے جو انہیں پاتے ہیں، ان کے سارے جسم کے لیے۔ اب آپ کو شاید بائبل میں سے معلوم ہو، آپ نے شاید یاد نہ کیا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں آپ نے اسے ڈھونڈ لیا، لیکن جب آپ اسے ڈھونڈ لیتے ہیں
جب بھی آپ کے اندر سے سچا ہوتا ہے، یہ آپ کی زندگی کے ہر حصے کو متاثر کرتا ہے۔ آمین۔ اب ایک دوا جو اس نے کہا تھا، آپ جانتے ہیں، اگر یہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اگر یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا، یہ آپ کے جسم کا حصہ ہو سکتا ہے اور اکثر اس کے ساتھ مضر اثرات بھی آتے ہاں، ہیں اور اس میں پیسے لگتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ میں ہیں تو اس میں بہت سارے پیسے لگتے ہیں، لیکن یہاں اچھی خبر یہ ہے کہ خدا کا کلام، اس کی قیمت صرف ایک چیز ہے، آپ کا وقت۔ وقت، اور ہر ایک کے پاس وقت کی ایک ہی مقدار ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب خدا کا کلام غیر متوقع رد عمل کے ساتھ یہ آتا کرتا ہے، ہے۔ نہ صرف یہ آپ کے تمام جسم کو شفا دیتا ہے، خدا کے کلام کا مقصد باپ کے ساتھ رفاقت ہے، ہاں، مسیح یسو کے ساتھ رفاقت ہے اور روح القدس کے ساتھ رفاقت ہے۔ تو نہ صرف آپ شفا پاتے ہیں بلکہ یہ عمل اس سے بھی عظیم ہے، نیکی، امن، امن، خوشحالی، خوشحالی روح القدس میں ہے۔ یہاں ہاللیلویہ۔ عظیم ضمنی اثرات ہیں۔ اور آمین۔ امن، امن صلاحیت اور طاقت۔ امن ایک ایسی چیز ہے، امن، ماورائی امن ایک ایسی چیز ہے جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ آپ 10 ارب آمین، امریکی ڈالر کا قرضہ لے سکتے ہیں جو آپ کو سکون نہیں خرید سکے گا۔ آمین۔ آمین۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ ہاللیلویہ۔ میرا مطلب ہے کہ یہ صرف سچ ہے، ہاں ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا کے کلام کے ساتھ کوئی مضر اثرات ہاں نہیں ہیں، بالکل، ہاں اچھے اچھے ضمنی ضمنی اثرات۔ اثرات، کوئی منفی ہاں، ضمنی صرف اثرات اچھے نہیں ہیں۔ ضمنی اثر۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ہمیں اس کا ان فون کالز کے ذریعے پڑتا ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ملک میں یہ کیسا ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ ناقابل یقین ہے۔ ادویات کے اشتہارات کی تعداد، نہیں، دوسرے ممالک میں اگر ایسا آپ نہیں ہے۔ کوئی پروگرام دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تقریباً تمام اشتہارات اسی دوا کے بارے میں ہوتے ہیں، پھر یہ دوا اس سے بہتر، اور تم اس سے دیکھتے ہو وہ اس کی شان میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی زبردست ہے، مگر آخر میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے یہ ہو سکتا ہے، یہ اور بندہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، یہ سچ مجھے ہے، نہیں چاہیے، کیونکہ میں اس کے لیے پیسے نہیں دوں گا۔ کیونکہ قبض اور پیٹ خراب ہاں اور اگر خودکشی کے خیالات ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ہاں، یہ رابطہ افسردگی کا کریں۔ علاج کرے گا، تمہیں پتہ ہے یہ تمہاری ہاں۔ افسردگی میں مدد کرے گا، خودکشی کے حالات پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دوا خریدنی پڑتی ہے تاکہ اس کا علاج ہو، لیکن یہ اس سے علامت پیدا ہو رہی ہے، تو آپ یہ دوا لیتے ہیں تاکہ اس علامت کو ٹھیک کیا جا سکے، اور پھر اس دوا کے مضر اثرات ہوتے ہیں تو آپ ایک اور دوا لیتے ہیں تاکہ ان مضر اثرات کو کم کیا جا سکے۔ اور میرے دوستوں، خدا کا کلام بالکل مفت آمین۔ ہے، یہ صرف آپ کا وقت مانگتا ہے، اسے اپنے اندر رکھو۔ ہاللیلویہ، اسے اپنے اندر رکھیں اور آپ کے پاس زندگی، سکون، خوشحالی، اور ہم خوشی۔ ابھی جس بارے میں بات کریں اس کا مقصد کیا ہے؟ صحت اور شفا۔ خدا ان کی حمد ہو، میں بہت شکر گزار ہوں خدا کا۔ ہاں، ہاللیلویہ۔ اور سب سے بڑی بات جو یہ کلام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، صلیب پر مر کر تمہارے اور میرے لیے کیا کچھ حاصل کیا، جس میں شفا بھی خدا شامل آپ کا شکر ہو۔ ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ جب وہ صلیب پر گیا تو اس نے خود ہماری کمزوریاں اٹھا لیں اور ہماری بیماریاں برداشت کیں۔ پہلا پطرس 2 اس کی 24 آیت، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے نے شفا شفا پائی پائی ہے۔ سارا ہاں، جلال خداوند کو۔ بائبل ہاللیلویہ۔ کہتی ہے کہ جو بھی اس کے نام سے بلائے گا وہ بچایا جائے گا۔ بائبل کہتی ہے جنہوں نے اسے قبول کیا انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق دیا گیا۔ کیا آپ خدا کے فرزند بن چکے ہیں؟ اگر آپ نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے تو آپ بن چکے ہیں، اگر نہیں تو یہی آپ کا موقع ہے۔ آج نجات کا دن ہے، اب ابھی قبولیت کا وقت ہے، یہ دن ہے، یہ خدا کا مقبول سال ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میرے پاس آؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں قبول کرتا ہوں، میرا بیٹا تمہارے لیے قربان ہوا، اس کا خون تمہارے لیے بہایا گیا، اب ہم صلح کر سکتے ہیں، ہم سکون میں آ سکتے ہیں، تمہارے گناہ دھوئے جا سکتے ہیں، تم میرے فرزند بن سکتے ہو۔
अगर तुम ये करना चाहते हो, मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि अभी करें। सब काम छोड़ दें। अगर मुमकिन है तो अपने हाथ उठाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपना दिल मसीह के हवाले करो और मेरे साथ ये लफ्ज़ कहें, अभी प्यारे आसमानी बाप, प्यारे आसमानी बाप, मैं जानता हूँ मैं जानती मैं हूँ गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार लेकिन हूँ, मैं ईमान रखता लेकिन हूँ मैं ईमान आपने रखती मेरी हूँ कीमत चुकाई है। आपने मेरी कीमत चुकाई मेरा है। कसूर, मेरा मेरी कसूर, शर्मिंदगी, मेरी मेरा शर्मिंदगी, फैसला मेरा फैसला तमाम यीशु के हाथ में है। तमाम यीशु के हाथ में है। मैं ईमान रखता हूँ मैं ईमान रखती हूँ उसका खून उसका खून बहाया गया बहाया मेरी गया गुनाहों की माफ़ी के लिए। मेरी गुनाहों की माफ़ी आप के मुर्दों में लिए। से जी उठे आप मुर्दों में से जी क्योंकि मुझे उठे रास्तबाज ठहराया गया। क्योंकि मुझे रास्ताबाज मैं ठहराया गया। शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ। इसलिए मैं इसलिए इकरार करता हूँ मैं करार करती हूँ यीशु यीशु मेरे मसीह खुदावन है, मेरे खुदावंद है, मेरे खुदावन है। मेरे खुदा हैं। मैं कबूल करता मैं हूँ कबूल मेरा करती हूँ निजात दहिंदा है। मेरा निजात प्यारे दहिंदा है। खुदावंद प्यारे मेरे खुदावंद पास आए, मेरे पास मेरे आए, साथ जिए, मेरे मेरे साथ दिल के जिए, अंदर मेरे दिल के मुझे अंदर एक नया दिल दीजिए, मुझे एक नया दिल मेरे दीजिए, गुनाहों को धो दीजिए। मेरे गुनाहों को धो मैं सब दीजिए। गुनाहों से किनारा मैं करता सब हूँ गुनाहों से और मैं किनारा अपनी करती हूँ ज़िंदगी आपको देता हूँ। और मैं अपनी जिंदगी आपके आपको देती हाथों हूँ में आपके हाथों में। मैं आपका हूँ मैं आपकी हूँ और आप मेरे हैं। और आप मेरे हैं। मैं आपका मैं शुक्र आपका करता शुक्र हूँ। करती हूँ। आमीन। आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। आमीन। सारा जलाल खुदावंद अगर को। आपने दुआ की है और आपने जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। बराए मेहरबानी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमें बताइए। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने दिल से दुआ की है, आपके तमाम गुनाह धुल चुके हैं, आप पूरे तरीके से नए हो चुके हैं और मसीह में नए हो चुके हैं। सब पुरानी चीजें जाती रहीं और देखो वो नई हो गई हैं। हालेलुया। आमीन। खुदावंद का आमेन। शुक्र हो। ऐ बाप, हम अभी दुआ करते हैं कि जो भी ये लोग स्क्रीन पर हाँ, देख रहे हैं उन्हें शिफा खुदावंद दे। आपका शुक्र हम हो। तेरा शुक्र करते हैं कि ये अल्फाज इनके अंदर जिंदा हो रहे खुदावंद हैं। आपका शुक्र हो। तेरी कुदरत इनके बातिन में काम कर रही है और हम तेरा शुक्र करते हैं कि इनके जिस्मों को शिफा दे रही है। यीशु के नाम में मैं तेरी रूह की कुदरत के बहाव के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद, लोग शिफा पा रहे हैं, जिस्म के हिस्से बहाल हो रहे हैं, जहन नए हो रहे हैं, लोग खुशी से भर रहे हैं, लोग हाँ, खुशी और हंसी से भर रहे हैं, लोगों के घरों में खुशी के नारे गूंज रहे हैं। ये सब अभी हो रहा है। यीशु के नाम में खुदावंद हम आपका तुझे शुक्र जलाल हो। देते हैं, हम तुझे इज्जत देते हैं। हालेलुया। आमीन। 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 खुदावंद का सारा शुक्र इज्जत हो। खुदावंद को। हम एक अजीम खुदा की खिदमत करते हैं, एक खूबसूरत निजात दहिंदा। हालेलुया। आमीन। जब तक दोबारा मिलें, वही करें जो हमने कहा, इस कलाम में जाएं। ये हाँ, हमेशा के लिए आपकी जिंदगी बदल रहा है। यीशु के नाम में खुदावंद आपको बरकत दे। Tell us what happens with your daughter. Gana ne jol Martha, maleng majol. Her name is called Martha Maleng Machon. Ngandien kan to anya jol Mary, ayak. The name of our child is called Mary Ayak. Ayak na urun ka diak. Iya kwen nam penya na gan yo aga tinga yo ko. Our child has 3 years that she has been convulsing. Aja ke tien yin do kwa ye tien mo. Having epileptic seizures. This has been continuing, there is no break. Hello ba bangen ba. Kubi jual. Every day, throughout daily. Not even just 1 hour, but throughout every day. E kwen penya ku jin nom chale den na kini kalam kala chuluka. Even her head would come down and a lot of injuries in her body. Yende nanga kwa ga do den na bolo tu ga kulo ba ya ne den ke do jane du ni medan ne den ke den ga chini. If there are people here who could see her on last Monday, they could see how she has been controlling this one with convulsion. When I kwen tu ga kalan ba ne den na kini ni ba kwen pi ko na kini ba yu. And from that day, Monday, she brought her here. The thing is not up to today. She has never convulsed, and this is the first of its kind in the history of this time. Hallelujah. Amen. So she had this for 3 years. Really, Bagutungu Gadia. E tu ga ru ga dia kwa jena ni do kwa jena mo ri e mu kwa kanya ku kwa kwa ga dia. For the last 3 years, this child has been convulsing every day through every 1 hour. When ni tu ga ga ti ku ba e tu ga ni kwa nya ba ya ga ka mi ja bi ni You, ra ja. you could identify through the injuries here. These are all wounds from falling constantly. Aku nam ja ni ni ya
tena kwa hiyo. This is even like up to last Sunday. Kuya. Why is the thing stop on Monday? Throughout the day, all the days, Kaka tino kuya. Yeah. you could see. Wow. Wow. Ako yom dog tena ya ko tena bana yom dog bana de ko pin bain ko pin me yede de ko bana. Every point of her joint, you could see there is a lot of wounds. Kan wo ga chi lai wa ban bi ko lu bana ki ngula ka go They ga have bin kam. sold- they have sold a lot of cows Ka kina ka do ko dong gen kan ku. to follow up the treatment. Wala ko dong gen kan ni. But all these cows have been sold for nothing. Ku pi jan ni da ko lu wana kan ko bi a ko lu ye je ba ko nya ni ni de jare de. Ko ni ma de ji ka ba ja. But from Monday up to today, is Saturday and tomorrow is Friday when the child has been free. Hallelujah. Hallelujah. This is beautiful. Let's go, let's go. God is good. Tell it your part. Amen. Amen. Jesus is wonderful. It pays to serve Jesus. Believe you did it for me. And when you believe it, and you say, I receive it as my own. Almighty God will send His Holy Spirit, and He will come into your being, and your sins will be washed away, and your diseases will leave your body, and you will say, I am born again. Hallelujah! When you partner with Global Impact Ministries, you are sowing into miracle festivals and pastors' conferences, resulting in multitudes being saved and healed, churches planted, and revival. You're sowing into the liberation of enslaved, persecuted Christians in the brick kilns of Asia. You're sowing into this broadcast, which is aired around the world, seeing many saved, healed, and encouraged, and so much more. Become a partner and sow your best seed today.